أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاظنت ببدار، وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بابتلاء. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق سبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. جان گرامی، خدا بند متعال اس بلا کو جلد از جلد تمام دنیا سے دور فرمائے اور تمام مومنین کو اس بلا سے محفوظ رکھے، اور ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد قرار پائے، تاکہ نہ یہ بلا بلکہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں. کیونکہ روایت میں ہے جب حضرت ولی عصر صلوات اللہ سلام علیہ کا ظہور پر نور ہوگا تو اس وقت دنیا سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ حضرات سے گزارش، آپ لوگ یہاں بیٹھے سب کے سب ماسک لگا لیں تاکہ آپ اس کی پابندی کریں اور دوسرے کو پھیلنے مت دیں. یہ قانونی سے زیادہ شرعی ذمہ داری ہے ہماری. قانونی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، شرعی ذمہ داری ہمارا کہ ہم اس میں آئیں تاکہ ہم نہ دوسروں سے متاثر اور ہم سے کوئی دوسرا متاثر ہونے پائے انشاءاللہ. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور اس روایت کے راوی ہے جناب ابان بن تغلب، جن کے بارے میں ماں نے فرما دیا، ابان، میں تمہارے جیسے افراد اپنے شیعوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں تم سے کہتا تمہارے جیسے افراد آئیں اور تم لوگ مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کے مسائل حل کرو، لوگوں کو فتویٰ دو. تو امام کی روایت ہے ابان کہ ہم اور کچھ لوگ اور
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ امام نے فرمایا لا يستحق عبد حقیقت الایمان حتی یکون الموت احب الیہ من الحیات. وہ شخص اس وقت تک حقیقی ایمان کا مالک نہیں ہو سکتا، یہ وہ شخص اس وقت تک حقیقی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو موت زندگی سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو. اگر کوئی شخص حقیقی مومن بننا چاہتا ہے تو اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے لیے موت زندگی سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو اور مرض بیماری سے حد سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو. فقر و فاقہ، احتیاج و ضرورت، غنا و بے نیازی سے زیادہ عزیز نہ ہو. جب تک یہ تین صفتیں کسی میں نہیں ہیں کہ وہ زندگی سے زیادہ موت کو عزیز رکھتا ہے، صحت سے زیادہ مرض کو عزیز رکھتا ہے اور غنا و بے نیازی سے زیادہ فقر و فاقے کو عزیز رکھتا ہے. اگر یہ تین چیز اس میں ہیں کہ موت کو زیادہ پسند کرتا ہے، بیماری کو زیادہ پسند کرتا ہے، فقیری کو زیادہ پسند کرتا ہے، تو وہ حقیقی مومن ہے. اور اگر اس میں یہ تین صفتیں نہیں ہیں تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے. تو امام نے فرمایا فَأَنْتُمْ كَذَا، کیا تم اسی طرح کے ہو؟ کیا ہے تم میں کوئی جو موت کو زندگی سے زیادہ پسند کرتا ہو، مرض کو صحت سے زیادہ پسند کرتا ہو، فقیری کو بے نیازی سے زیادہ پسند کرتا ہو؟ فقالوا لا واللہ، قسم خدا کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے. یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب آج پریشان ہے، کس سے ایک ذرا سا مرض آیا ہے سب پریشان ہے، سب کے حواس ٹھیک ہو گئے ہیں، گھروں میں لوگ بیٹھ گئے ہیں، مرض کے ڈر سے نکل نہیں رہے کہ بھائی گئے کہیں پکڑ لیے نہ جائیں. یہی کل جب شادیاں ہوتی تھی، کو میرج ہوتی تھی، کو گیدرنگ ہوتی تھی، جہاں گناہ برستی تھی وہاں بہت شوق سے جاتے تھے، تشویق بھی کرتے تھے، کہتے ہوئے فلاں کو برا لگ جائے گا، کیوں نہ جائیں، ہمارے دوستی ہے، رشتہ داری ہے. آج کہتے ہیں ساری رشتہ داری بہت اچھی ہے لیکن ہم نہیں آ سکتے کیونکہ مرض لگ جائے گا. تو اپنا جسم پیارا ہے، ایمان پیارا نہیں ہے. جسم متاثر ہوتا ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، ایمان پر اثر پڑتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی. ہے کوئی آدمی جس نے کہا ہو کہ بھائی یہ کو گیدرنگ ہونے والی، ہم نہیں آئیں گے، معذرت چاہتے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے. جائیں گے، چچا ہیں، بھتیجے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، 20 سال کی زندگی ہے، پرانے تعلقات ہیں، ناراض ہو جائیں گے، چلنا چاہیے. آ جائیے. نہیں بھائی حالات ٹھیک نہیں ہے. ارے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے. نہیں بھائی کورونا پھیلا ہو، نہیں آ سکتے کیا؟ ارے فلاں آدمی مر گیا، ٹھیک ہے کیا کریں، افسوس ہے، تشییع جنازے میں نہیں جا سکتے، جبکہ موت تو ایک دن آنا ہی ہے نا بھائی. تو ہمیں جب تک موت زندگی سے زیادہ پیاری نہ ہو، فقیری بے نیازی سے زیادہ پیاری نہ ہو اور بیماری صحت سے زیادہ پیاری نہ ہو. فَسَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ، امام نے جب یہ بات کی تو ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں تھی گر گئی. انہیں متوجہ یعنی ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے. امام نے جیسا جلا کہ سقط فی ایدیہم، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا گر کے ہاتھ کانپنے لگے.
وقال یاس فی قلوبہم، سب کے سب مایوس ہو گئے، یعنی ہم میں کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم صاحب ایمانی کے ہم مرے، ہماری موت ایمان پر نہیں ہوگی، یعنی ہم ہلاک ہونے والے ہیں، ہم جہنم میں جانے والے ہیں۔ جب تک ہم ایمان پر نہیں مریں گے، اس وقت دنیا سے ایمان سے نہیں جائیں گے تو کریں گے ہم۔ تو امام نے دیکھا کہ جب سب کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، عجب کیفیت ہے، تو امام نے فرمایا کیا تم یہ بتاؤ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اگر اللہ تم کو طولانی عمر دے، طولانی عمر دے، طولانی عمر دے، لمبی عمر دے، لیکن اس لمبی عمر کے بعد تم امامت کے عقیدے پر نہ مرو، تو کیا تم یہ لمبی عمر پسند کرو گے اس موت سے جو تم کو عقیدہ امامت پر آئے؟ خدا تم کو 1000 سال کی عمر دے، لیکن اس شرط کے ساتھ تم 1000 سال زندہ رہو، لیکن عقیدہ امامت پر نہیں مرو گے، تو کیا تم اس 1000 سال کی زندگی کو قبول کرو گے یا موت کو قبول کرو گے؟ 2 آپشن، اگر ابھی مرنا ہے تو امامت پر، 1000 سال زندہ رہنا ہے تو بغیر عقیدہ امامت کے، تو تم کس آپشن کو قبول کرو گے؟ اس لمبی عمر کو قبول کرو گے یا اس موت کو قبول کرو گے جو عقیدہ امامت پر ہے؟ کہ مولا ہم اس موت کو قبول کریں گے جو عقیدہ امامت پر، وہ زندگی لعنت ہے جو گزرے اور جس میں عقیدہ امامت نہ ہو۔ اسے فرمایا یہ بتاؤ اگر اللہ تم کو صحت دے، ایک چھینک بھی نہ آئے، لیکن تمہاری صحت کے ساتھ عقیدہ امامت نہ ہو، تو تم کس صحت، کس مرض کو قبول کرو گے؟ یا اس صحت کو قبول کرو گے صحیح سالم ہے لیکن عقیدہ امامت نہیں ہے، ولایت کا عقیدہ نہیں ہے؟ تو مولا ہم اس مرض کو قبول کریں گے کہ مریض رہیں لیکن عقیدہ امامت کو تو رہیں۔ اس کے ہم فرمائیے بتا اگر اللہ تم کو اتنی دولت دے دے جس پر سورج چمکتا ہے، اور اس سورج کی زندگی دینے کے بعد تم سے ولایت کا عقیدہ چھین لے، اور تم کو آپشن دے اگر ولایت چاہیے تو فقیری، اور اگر دنیا چاہیے تو ولایت سے ہاتھ چھوڑ لو، تو تم کس چیز کو قبول کرو گے؟ اس دنیا کی نعمتوں کو قبول کرو گے یا اس ولایت اہل بیت کو قبول کرو گے؟ یہ ولایت اہل بیت سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، یہ سعادت دی ہے کہ ہم اس دنیا میں پوری کائنات میں اول سے لے کے آخر تک، آخر سے لے کے اول تک، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، پوری کائنات میں اکیلے ہم ہیں جو ایک زندہ امام رکھتے ہیں، بقیہ کسی کے پاس کوئی معصوم زندہ امام نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس رہبر تو ہیں، افراد تو ہیں، لیکن کسی کے پاس زندہ معصوم امام نہیں ہے، صاحب اختیار امام نہیں ہے، ایک ایسا امام جو باپ سے زیادہ مہربان، ماں سے زیادہ شفیق، بھائی سے زیادہ مددگار، جو ہمارے غم میں غمزدہ ہوتا ہے، جو ہماری دعاؤں پر آمین کہتا ہے، جو اپنی نماز میں ہمارے لیے استغفار کرتا ہے، جو ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے،
ہے کسی کے پاس ایسا رؤوف و مہربان امام؟ وہ امام جو کائنات کے ہر ذرے پر قدرت رکھتا ہے، اس کائنات میں اول سے لے کے آخر تک، زمین سے لے کے آسمان تک کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس ذرے پر امام کی حکومت نہ ہو، اور جو ذرہ امام کی حکومت کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ انسان کیا، جنات کیا، ستارے، سورج، چاند، زمین کا ایک ایک ذرہ وہ ہے جو امام کی امامت کو تسلیم کرتا ہے اور امام کے سامنے حکم ماننے کے لیے تیار ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک مریض کی عیادت کو گئے، کئی مہینے سے وہ بخار میں مبتلا تھا، دوائیں کر رہا تھا، علاج کر رہا تھا، لیکن اس کا بخار جاتا نہیں تھا۔ امام علیہ السلام اس کی عیادت کو گئے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے اس کے گھر میں قدم رکھا، اس کا بخار اتر گیا۔ امام اس کے پاس پہنچے، اس نے امام کو سلام کیا، مولا میں نہ معلوم کتنے دن سے اس بخار میں مبتلا تھا، دوائیں کی، علاج کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن ادھر آپ نے میرے گھر میں قدم رکھا، آپ کے قدم کے مبارک برکت سے میرا بخار اتر گیا۔ امام نے فرمایا کیا مجال تھی کہ میرے کہنے کے بعد بخار نہ اترتا؟ آج ہم ایسا زندہ امام رکھتے ہیں جو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ کتنے اب افراد ہیں جن کے پاس لوگ امام کے پاس گئے، امام نے خالی اپنا ہاتھ پھیر دیا تو ہمیشہ کے لیے شفا مل گئی، امام نے نظر کر دی، ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو گئے۔ ایسا رؤوف، ایسا مہربان، ایسا شفیق امام ہمارے پاس ہے۔ آج یہ بلائیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ان بلاؤں میں امام وقت کی طرف رجوع کریں، فریاد کریں، استغاثہ کریں، اور ایسے مانگیں جیسا بیٹا باپ سے مانگتا ہو، یہ سمجھ کے مانگے ہم ایک مہربان امام رکھتے ہیں، ہم ایک دردمند امام رکھتے ہیں، آپ یقین جانیے ہماری کیفیت بدل جائے گی۔ ہم جائیں تو صحیح امام کے پاس، ہم اپنے مسائل امام سے پیش تو کریں۔ ہماری اولاد ہے، ہمارے کہے میں نہیں ہے، ہم اس کے عادات سے، اطوار سے، اخلاق سے، کردار سے ناراض ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا۔ لیکن اگر ہم اس اولاد کا شکوہ لے کے امام کے پاس جائیں تو مولا مجھے آج جو بھی رزق مل رہا ہے وہ آپ کی بدولت، میرے سانس آ رہی ہے آپ کی بدولت، میری زندگی آپ کی بدولت، مجھے سب کچھ آپ کی بدولت مل رہا ہے، یہ اولاد آپ کی عنایت ہے، بولا اس اولاد پر میرا قابو نہیں ہے، لیکن آپ اس اولاد کو درست کر سکتے، آپ اس اولاد کو ٹھیک کر سکتے۔ فیملی مسائل ہیں، ہم ایک دوسرے کے دل کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم ان فیملی مسائل میں جانے کے بعد خدا رسول سے توسل کریں تو فیملی مسائل حل ہو سکتے، بجائے کہ ہم فیملی مسائل لے کر کے
اس گلی اس کوچے یہاں جائیں وہاں جائیں، ان سے شکایت کریں ان سے شکایت کریں، تہمتیں لگائیں غیبتیں کریں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر ہم ان مسائل میں اپنے امام سے رجوع کریں، کیا امام دلوں کو پھیرنے والے نہیں ہیں؟ امام ایک لمحے میں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ زہیر ابن قین مکے سے چلے تو عثمانی تھے، وہاں خیمے لگاتے جائے امام حسین کا خیمہ نہ لگے، دور دور رہتے تھے، کوشش کرتے تھے امام حسین کا سامنا نہ ہونے پائے، لیکن ایک منزل پر دونوں کا خیمہ نزدیک لگا، امام میری اکبر کو بھیج کے زہیر ابن قین کو بلایا۔ اب جب خیمے سے باہر نکلے تو وہ بالکل بدل چکے تھے، اپنی زوجات کا خدا حافظ، کہاں جا رہا ہو؟ حسین پر جان دینے جا رہا ہوں۔ آیا یہ دلوں کو پھیرنے کی طاقت ہمارے امام کے پاس ہے یا نہیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں مسائل ہمارے حل ہو جائیں تو جناب شیخ عباس قمی نے مفات الجنان میں استغاثہ لکھا امام زمان کا، بہت ہی مجرب، کہ 2 رکعت نماز پڑھو، آسمان نیچے کھڑے ہو اور یہ استغاثہ سلام اللہ الکامل التام الشامل العام وصلوات الدائمہ وبرکات القائمہ، 3-4 منٹ کا استغاثہ ہے، سلام اللہ الکامل التام، وفات الجنان میں مناجات 15 سے پہلے۔ اگر آج ہم روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم اپنے مسائل زندگی کے امام کی خدمت میں پیش کریں گے اور امام اس کا حل چاہیں گے، تو آپ یقین جانیے ایسا حل ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ آیت اللہ رضمہ حضرت آقا علی سیستانی مدظل العالی نے کئی مرتبہ فرمایا، میں روزانہ نماز صبح سے پہلے یا نماز صبح کے بعد اپنے امام سے توسل کرتا ہوں اور ایسے مانگتا ہوں جیسے بیٹا باپ سے مانگتا ہوں، ان کو ان کے آباء و اجداد کا واسطہ دیتا ہوں اور اسے درخواست کرتا ہوں اس امت پہ کہ نظر کرم کریں، تم یہ جو دیکھ رہے ہو میں کچھ فیصلے لیتا ہوں، یہ فیصلے میرے اپنے نہیں ہیں، یہ کسی کی عنایتوں کی بنا پر۔ آج ہم ایسا رؤوف امام رکھتے ہیں، اگر آج ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے امام سے رابطے میں رہیں گے، امام سے مانگیں گے، اور اگر ہمیں عربی نہیں آتی، کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے تو اپنی زبان میں جو زبان آپ کو آتی ہے، اردو، ہندی، گجراتی، بمبئیا، جو زبان آپ کو آتی ہے، آپ اپنی زبان میں امام سے استغاثہ کریں، امام ضرور سنیں۔ ایک رب ہمارے امام سے ہونا چاہیے۔ ان بیماریوں میں، ان مشکلات میں، آج میں روزی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہے، گھر کا کرایہ نہیں ہے، ہم بجائے ادھر ادھر جانے کے اس کی بارگاہ میں جہاں عزتیں ملتی ہیں، جہاں شرافتیں ملتی ہیں، جو پیسے دیتا ہے لیکن عزت لیتا نہیں ہے، جو مشکلات حل کرتا ہے لیکن ذلیل نہیں کرتا، جو بار بار بلاتا نہیں ہے وہ خود بھیج دیتا۔ ایک صاحب نے قصہ نقل کیا کہ میرے پاس قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور میں قرض سے پریشان تھا، میں نے نماز صبح کے بعد اپنے لبوں کو خالی حرکت دی، یا صاحب زمان میرے قرض کو ادا کر دیجیے، صرف لبوں کو حرکت دی، یا صاحب زمان میرے قرض کو ادا کر دیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی آیا کہ لگا امام نے یہ پیسہ آپ کو بھیجا آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے۔
ہم ایسا امام ہیں، ہم ایسا مہربان امام ہیں جو ہر زبان سمجھتا ہوں، اردو، عربی، جو بھی ہے، الفاظ نہیں بلکہ لبوں کو جنبش دے تو سمجھتے، دل سے پکارے تو سمجھتے۔ اگر ایسا امام کسی کے پاس ہو تو کیا اس کو ہر وقت اس سے تبسم نہیں کرنا چاہیے؟ آج ہم یہ طے کر لیں کہ روزانہ نماز صبح کے بعد یا نماز صبح سے پہلے ایک سلام امام کو کریں گے، امام پر درود بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے، اور اپنے مسائل میں ان سے مدد مانگیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ روش اختیار کر کے دیکھیں، 2-4 دن کے بعد اگر آپ کو فائدہ نصیب ہو، اور یقیناً ہوگا، تو آپ دوسروں کو بھی اس فائدے میں شریک کریں۔ آپ دیکھیں اپنے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، آپ دیکھتے نہیں اگر آپ ایک دوا کھاتے ہیں کہ مجھے کھانسی آ رہی تھی، فلاں نے دوا دی، میں ٹھیک ہو گیا، تم کو بھی آ رہی ہے، تم بھی کھاؤ، وہ کہ میں نے بھی کھایا، مجھے بھی فائدہ ہوا۔ تو اگر اس طرح کی دوائیں ہم بانٹتے رہتے ہیں تو یہ توسل بھی تو بانٹے، یہ ارتباط بھی تو بانٹے، لوگوں امام وقت سے قریب تو کریں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ خود رابطے میں رہیں اور دوسروں کے امام کے رابطے میں رہیں۔ یہ بلائیں ہمارے لیے مشکل ہیں، امام کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ایک آنکھوں کا اشارہ ان ساری بلاؤں کو دور کر دے گا۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہم اپنے امام وقت سے رابطے میں رہیں اور اپنے ہر مسئلے میں امام وقت سے فریاد کرتے رہیں اور امام وقت کے ظہور کی دعا کرتے رہیں۔ ہم ان کے ظہور کی دعا کریں، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجر فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو جو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار اس بلا کو جلد از جلد دنیا سے نیست و نابود فرما۔ پروردگار تمام مومن اس بلا سے محفوظ فرما۔ پروردگار جس بلا میں مبتلا ہونے جلد شفاء کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو لوگ اس بلا سے مبتلا ہو چکے ہیں، جو پریشان ہیں، جو فقیر ہیں، پروردگار ان پریشانیوں کو دور فرما، ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار ان کو بہترین توشہ عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام کی سلامتی کے لیے اور لوگوں کی شفا کے لیے، خاص کر جو بیمار ہیں، جو خاص کر جنہوں نے التماس و دعا کی ہے، ان تمام بیماروں کے جلد الشفا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔